اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آج ہم ذی الحج کی فضیلت اور اہمیت پر بات کریں گے تاکہ آپ ان 10 مبارک ترین دنوں کے معمولات پہلے سے ہی پلان کر سکیں۔ انشاءاللہ کل سے ایک نہایت برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ یعنی ذی الحج ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ جس طرح رمضان المبارک ایک بہت اہم مہینہ ہے، اسی طرح ذی الحج بھی بہت خاص مہینہ ہے۔ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں جو کہ ایک فرض عبادت ہے، اسی طرح ذی الحج میں ہم حج کرتے ہیں جو کہ ایک فرض عبادت ہے ہر صاحب استطاعت پر۔ لیکن جو حج کی استطاعت نہیں بھی رکھتے ان کے لیے بھی کچھ کام کرنے کے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم رمضان کو الحمدللہ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، کیونکہ تقریباً سب لوگ روزے رکھتے ہیں اور ہمیں اس ماہ کی فضیلت کے بارے میں معلوم ہے۔ حج کم لوگ کرتے ہیں، لیکن جہاں تک ذی الحج کے مہینے کی برکت اور فضیلت ہے وہ عام طور پر ہم سے مخفی رہتی ہے اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو اس مہینے کی برکت اور فضیلت کا اس وقت آپ کے سامنے ذکر کروں گی تاکہ آپ اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے، اس کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کر لیں۔ کسی چیز کی آمد سے پہلے ہم اس کی تیاری کیوں کرتے ہیں، یہاں ایک بہت چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اگر سپوز ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کے آنے سے پہلے تیاری کر لیتے ہیں، کھانا بنا لیتے ہیں، گھر کو سیٹ کر لیتے ہیں۔ اگر ہم مہمان کے سامنے گروسری لینے چلے جائیں اور پھر اس کے سامنے کھانا بنانا شروع ہو جائے تو کیا ہوگا کہ ہم مہمان کو اس کا حق صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکیں گے۔ بالکل اسی طرح ذی الحج کی تیاری بھی ہم نے پہلے کرنی ہے تاکہ اس مہینے کا بھی حق ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہو، جس کے دل میں آخرت کا شوق ہو، جس نے اس زندگی کو اصل زندگی سمجھ لیا ہو، پھر وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا اور وہ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے کہ اب نیکی کا کون سا وقت آنے والا ہے کہ میرا نیکیوں کا بزنس چمکے، میں ایک کے بدلے کئی کماؤں۔ کیونکہ ہم سب ایک طرح سے جنت کا سودا کرنا چاہتے ہیں، ہم نے آخرت کو اپنی منزل کا دعویٰ بنایا ہے، تو اس دعوے کو دعوے کی حد تک نہیں رہنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے اس کے لیے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ذی الحج کا مہینہ ہماری زندگی میں کئی بار آیا اور گیا، لیکن شاید ہم سب نے اس کی قدر ہی نہیں کی، اس کو پہچانا ہی نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم نے ذی الحج کی قدر نہیں کی، اس کو نہیں پہچانا؟ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ کتنا اہم مہینہ ہے، احساس ہی نہیں ہوا، خیال ہی نہیں ہوا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ حاجیوں کے لیے اہم ہے، ہم کون سا حج پر جا رہے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں یا ہم اس کی اہمیت پر تھوڑی سی نظر ثانی کریں۔ جبکہ صحیح بخاری میں ہے کہ ان 10 دن کی عبادات، ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی عبادات پورے سال کی عبادات سے کہیں زیادہ اہم ہے، یعنی بہت زیادہ اہم ہے ان 10 دنوں میں ہمیں عبادت کرنا۔ اگر اس مہینے کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا عشرہ یعنی 10 دن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، بہت زیادہ فائدہ مند ہے، تو ہمیں کرنا کیا ہے اس میں؟ جو ہم سب مل کر روز کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے علاوہ ان 10 دنوں میں آپ نے تکبیرات پڑھنی ہے۔ اب تکبیرات کیا ہیں اور کیا پڑھنی ہے آپ نے؟ تکبیر سے یہ لفظ نکلا ہے اور سب سے زیادہ سمپل جو تکبیر ہے وہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آپ کو اور بھی بتاؤں گی جو آپ نے پڑھنی ہے، اس کو آپ یاد کر لیں، لیکن اگر آپ یاد نہیں کر سکتے تو کم از کم اللہ اکبر کہنا تو بہت آسان ہے، جو ہم سب کو آتا ہے، یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بڑا، ہم کہیں یا نہ کہیں، ہم مانیں یا نہ مانیں، وہ تو ہے ہی بڑا، لیکن اس کی بڑائی جب ہم اظہار کرتے ہیں تو یہ بات اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور یاد رکھیں کہ مومن کی زندگی میں جو بھی خوشی کا موقع آتا ہے، نیکی کا موقع آتا ہے، تو یہ خوشی اور نیکی کا موقع اس کے اندر تکبر پیدا نہیں کرتا، کہ جو بھی نیکی آپ اس مہینے میں کریں گے وہ کافی فائدہ مند ہوگی۔ لیکن جیسے ہی ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو شیطان ہمارے دل میں فوراً ڈال دیتا ہے کہ ہم نے تو بہت کچھ کر لیا، ہم تو بہت نیک ہو گئے۔ جو ہی یہ خیال آپ کے دل میں آئے
تو فوراً آپ نے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے عظیم ہے، ہماری کوئی بڑائی نہیں ہے۔ اس طرح نیکی کا تکبر ٹوٹ جاتا ہے، پھر خیال نہیں آتا ہم نے کوئی بڑا کام کیا ہے۔ اور جب بھی ابلیس آپ کے دل میں یہ ڈالے کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا ہے تو فوراً آپ نے کہنا ہے اللہ اکبر، ساری بڑائی اللہ کے لیے ہے۔ اسی طرح خوشی کے موقع پر یا جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس پر کبھی ہم غرور کرتے ہیں، کبھی تکبر کرتے ہیں، کبھی فخر کرتے ہیں، کبھی دوسرے لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چیزیں بھی اللہ رب العزت کو بالکل ناپسند ہیں۔ مومن کے اخلاق سے یہ چیزیں نہیں ملتی۔ تو ہم سب نے یہ کہنا ہے اللہ اکبر، کیونکہ اگر ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور جو نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ بھی اللہ کا ہم پہ احسان ہے، اگر اس نے ہمیں دی ہیں تو وہ ہم سے لے بھی سکتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی غرور اور تکبر بالکل ہم نے نہیں کرنا، کیونکہ غرور اور تکبر شیطان نے کیا تھا، ابلیس نے کیا تھا، ہم ابلیس نہیں ہیں، ہم احسن تقویم ہیں۔ ہمیں کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب میں آپ کو تکبیرات بتاتی ہوں، 3 مختلف تکبیرات جو آپ نے ان 10 دنوں میں کرنی ہے۔ رائٹ، سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ نے 3 بار اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور دوسری تکبیر اسی طرح آپ 3 بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر ولہ الحمد۔ اور تیسری تکبیر اللہ اکبر کبیرن والحمد للہ کثیرن وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ان سب تکبیروں میں جو چیز غالب ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ اس کو یاد کر لیں۔ اب جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہم نے باقی عبادات کے ساتھ یہ تکبیریں پڑھنا ہے تو آپ نے ان کو ضرور پڑھنا ہے۔ یہ صرف سننے کی حد تک نہیں ہے، آپ سب کو بتائیں اور خود بھی پڑھیں۔ دوسری اہم چیز کیا ہے؟ روزہ۔ خاص طور پر 9 ذی الحج کے روزے کی بہت فضیلت ہے، جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ جس روز حاجی حج کرتے ہیں اس روز سب سے زیادہ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، بے شمار لوگوں کی گردنیں آگ سے آزاد ہوتی ہیں، اور اس روز روزہ آپ لوگ ضرور رکھیں۔ آپ جہاں بھی ہوں، اکثر لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ سعودی عرب میں پہلے 9 ذی الحج ہو گئی۔ جس طرح نماز کے اوقات باقی کنٹریز میں مختلف ہوتے ہیں، جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں آپ کا 9 ذی الحج ہے وہاں آپ روزہ رکھیں۔ اگر پھر بھی آپ سیٹسفائی نہیں ہیں تو آپ سعودی عرب کے ساتھ بھی روزہ رکھ لیں 9 ذی الحج کو، اور آپ کا جب 9 ذی الحج ہے تو آپ اس روز بھی روزہ رکھ لیں، کیونکہ صرف 9 ذی الحج نہیں، تمام 9 روزے آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن 9 ذی الحج کا روزے رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روزے کے بارے میں فرمایا کہ یہ روزہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ ادا کرتا ہے، یعنی 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ عرفات کے میدان میں بہت سے لوگوں کی معافی ہوتی ہے، تو ہم بھی روزہ رکھ کر چھوٹی سی ہی عبادت کر کے ان لوگوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتے ہیں۔ اس روزے کو اللہ کی خوشنودی اور اپنے گناہوں سے معافی کے لیے ضرور رکھیں، دعا بھی ضرور کیجیے، یہ ہم سب کے لیے ایک بہترین نیکی ہوگی۔ اور تیسری جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ ہے قربانی۔ ذکر زبان کی زکوٰۃ ہے، روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، قربانی ایک طرح سے مال کی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ زبان کی زکوٰۃ کس طرح؟ دیکھیں، ہم لوگ انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، اکثر ہم غلط الفاظ کہہ دیتے ہیں، ہماری وجہ سے کسی کو دکھ پہنچتا ہے، کسی کی دل آزاری ہو جاتی ہے، کسی کی ہم برائی کر دیتے ہیں، تو جو آپ تکبیرات پڑھیں گے اس سے آپ کی زبان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم کوئی غلطی سے کوئی چیز ایسی کھا لیں جو نہ ہو حلال تو ہم روزہ رکھ کے اپنی جسم کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اور قربانی کی زکوٰۃ سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ قربانی اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ قربانی کا لفظ نکلا بھی قرب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا
قرب خوشی سے حاصل کرنا چاہیے، شوق سے، بد دلی سے بالکل نہ کریں۔ جہاں ایک طرف قربانی سے مال پاک ہوتا ہے، وہاں دوسری طرف گناہوں کا کفارہ بھی ہو جاتا ہے۔ قربانی کا حکم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام آسمانی شریعتوں میں رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ الحج آیت نمبر 67، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے، یعنی طریقے مختلف ہو سکتے ہیں جس کی وہ پیروی کرتے ہیں، لیکن قربانی کی اصل ہر جگہ موجود رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے کہ جب ان کے 2 بیٹوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی جبکہ دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں حکم ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے، یعنی جسمانی اور مالی عبادات دونوں۔ آپ کی سنت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اگرچہ ہر شریعت میں قربانی رہی ہے، لیکن خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قابل ذکر ہے۔ قرآن پاک میں سورہ صفات میں اس کا ذکر بہت خوبصورت الفاظ میں ہوا ہے، آیت نمبر 99 سے 110 تک۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ اے میرے رب، آپ مجھے نیک اولاد عطا فرمائیں۔ دیکھیں انہوں نے کیا دعا مانگی تھی؟ نیک اولاد۔ اور یہ کب جا رہے تھے؟ جب انہوں نے اپنی قوم اور ان کے شرک کو چھوڑ دیا تھا۔ تو ہم نے اس کو بردبار لڑکے کی بشارت دی، چنانچہ وہ حلیم لڑکا پیدا ہوا۔ کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے اور دوڑنے کے قابل ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے اسماعیل، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ کر ڈالیں۔ بہت زیادہ بردبار اور حلیم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب باپ بیٹا دونوں اس کام کے لیے راضی ہو گئے، دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، تو باپ نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹایا تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ ہم محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یعنی نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں۔ یہاں 2 بار محسن کہا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ یقیناً یہ کھلی کھلی آزمائش تھی، یعنی یہ کوئی معمولی بات نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا، اور اس کا ذکر خیر بعد والوں میں چھوڑ دیا گیا۔ یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے انوکھا واقعہ بن گیا، ایک بہترین واقعہ بن گیا۔ سلامتی ہو ابراہیم پر، اور آج تک یہ سنت چلی آ رہی ہے کہ ہم نے قربانی کرنی ہے جانوروں پر اللہ کا نام لے کر، جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنا بیٹا بھی قربان کرنے سے گریز نہیں کیا۔ تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے حکم ہے کہ قربانی ہمیں خوشی خوشی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، ضرور کیجئے۔ یہ ایک اللہ سے محبت کا اظہار ہے، کیونکہ اس دن جو خون زمین پر گرتا ہے وہ بظاہر ضائع ہوتا نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے میں چلا جاتا ہے اور وہ اس کا قدردان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی قربانی کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، ان کو 2 بار محسن کہا ہے۔ تو قربانی کون کرتا ہے؟ محسن لوگ قربانی کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، تو ایک دوست دوسرے دوست کے لیے اپنے بیٹے کا تحفہ پیش کر رہا ہے۔ پھر دیکھیں ان کو جزا کیا ملی، یعنی درود شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، ان پر بھی درود سلام بھیجا جاتا ہے۔ یہ قربانی اور یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں قربانی کریں اور یہ معاملہ صرف اللہ کے ساتھ رکھیں۔ یہ قرض حسنہ ہے۔ کون کرے اور کون نہ کرے اپنا جائزہ خود لیں،
اور جب کریں تو اپنی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیں۔ اس میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، بڑائی نہ ہو، تکبر نہ ہو، اس کا بار بار تذکرہ نہ کریں۔ بس نیت یہ ہو کہ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری قربانی کا نہ تو خون پہنچتا ہے نہ گوشت، اسے تو صرف ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تقویٰ اچھی نیت سے وجود میں آتا ہے۔ اب جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ اس مہینے کی کیا فضیلت ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے، تو آپ نے تکبیرات پڑھنی ہے، کم از کم 9 ذی الحج کا روزہ ضرور رکھنا ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانی کرنی ہے۔